بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لو بھائی، ہم تو اسے بڑی ہی نیک اور پردے دار لڑکی سمجھتے تھے، لیکن اصل روپ تو اس کا آج سامنے آیا ہے۔ سارے محلے والے اس پر اپنے لفظوں کے تیر برسا رہے تھے۔ میں ان کے بیچوں بیچ سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ جو گناہ میں نے کیا ہی نہیں تھا اس کا الزام میرے وجود پر لگ گیا تھا، لیکن میری گواہی دینے والا یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی محلے کا ایک آدمی زور زور سے چیختے ہوئے کہنے لگا، اب اس ماں بیٹی کو ہم نے اس محلے میں نہیں رہنے دینا، چلو نکالو ان کا سامان، باہر اٹھا کر پھینکو۔ سب لوگ ایک ساتھ مل چکے تھے۔ اماں ان سب کے آگے ہاتھ جوڑ کر انہیں روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن ان کے دل پتھر کے ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر میں گھس کر ہمارا سامان گلی میں پھینک دیتے، اچانک ہی کچھ ایسا ہوا جسے دیکھ کر سارے محلے کے لوگ اماں اور مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے، کیونکہ میری گواہی دینے انسان نہیں بلکہ آنے والا ایک جن ذات تھا۔ میرا نام سکینہ ہے، میں ایک یتیم اور غریب لڑکی تھی۔ اماں نے بڑی مشکل سے مجھے پال پوس کر جوان کیا تھا۔ شروع سے ہی میرا ذہن بہت اچھا تھا۔ میں محلے میں رہنے والی ایک عورت کے پاس قرآن پاک پڑھنے جاتی تھی۔ جب اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں قرآن پاک حفظ کروں کیونکہ میرا دماغ بہت اچھا ہے، یہ بات میرے دل پر لگی اور میں نے اماں سے کہا کہ میں حافظ قرآن بنوں گی۔ اماں کہنے لگی، میری بیٹی، جو تیرا دل چاہے وہ بن جا، میں تو تیری ہر خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ اماں ایک بنگلے پر کام کرتی تھی۔ محلے میں رہنے والی کلثوم خالہ بھی ان کے ساتھ اسی جگہ پر جاتی تھی جہاں پر اماں کام کرتی تھی۔ یوں وہ دونوں صبح سویرے کام پر چلی جاتی اور میں اسکول پڑھنے چلی جاتی تھی۔ ابھی 5ویں کلاس تک ہی پڑھا تھا جب مجھے قرآن پڑھانے والی زارا باجی نے کہا کہ میں حافظہ قرآن بن جاؤں کیونکہ میرا پڑھنے میں دماغ اچھا ہے۔ اب ان کا مشورہ مان کر میں نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا تھا اور اس علاقے کے ایک بہت بڑے مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ یوں 3 سال کے اندر اندر میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا اور پھر میٹرک کا امتحان میں نے حفظ کرنے کے بعد ہی دیا تھا۔ محلے میں سب لوگ جانتے تھے کہ میں کس قدر پردے دار اور نیک لڑکی ہوں۔ سب لوگ میرے کردار کی گواہیاں دیتے تھے۔ اب میں میٹرک کا امتحان پاس کر چکی تھی۔ محلے کے بچوں کو مدرسہ بھی پڑھاتی اور ٹیوشن بھی پڑھا دیتی تھی۔ لیکن ایک دن محلے کی ایک عورت اپنے نواسے کو لے کر آئی مجھ سے دم کروانے کے لیے، تو میں حیران رہ گئی۔ پہلی بار میں نے اس بچے کو دم کیا۔ اس کے بعد وہ عورت کہنے لگی، ارے ماشاء اللہ سکینہ، تمہارے دم میں تو جادو ہے۔ میرے بچے کو نظر لگ گئی تھی، اب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر ان کی دیکھا دیکھی اور بھی لوگ مجھ سے دم کروانے کے لیے آنے لگے۔ کوئی پانی پہ دم کروانے آتا تو کوئی سر درد کا، کوئی نظر کا۔ مجھے یہ سب کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اماں کا کہنا تھا کہ لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ تم سے کسی کام کا کہہ رہے ہیں تو تم انہیں منع نہ کرو۔ تو اماں کے کہنے پر میں بچوں وغیرہ کو دم کر دیا کرتی تھی۔ ایک دن میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی جب اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا ایک اجنبی عورت کھڑی تھی جس نے نقاب سے چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میں نے اسے بہت تعظیم کے ساتھ سلام کیا اور اندر آنے کا کہہ دیا۔ میں ہمیشہ ہی بڑے چھوٹے کی بہت عزت کرتی تھی۔ وہ اندر آ کر کہنے لگی، بیٹا میں نے سنا ہے کہ تم دم کرتی ہو، یہاں سے تھوڑی دور میرا گھر ہے، میرا بیٹا بہت بیمار ہے، خدا کے لیے تم میرے ساتھ چلو، میں بہت پریشان ہوں، ایسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی کی کوئی امید نہیں۔ میں اس عورت کی پریشان صورت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، گھبرائیں مت، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ جلدی سے چادر اوڑھ کر میں اس عورت کے ساتھ باہر آ گئی تھی، کیونکہ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس کا گھر آ گیا۔ یہ ایک کرائے کا گھر تھا، غالباً یہ کوئی نئے کرائے دار تھے۔ پھر جیسے ہی میں اندر آئی تو گھبرا گئی۔ میں جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اس عورت کا بیٹا کوئی چھوٹا بچہ ہوگا، سامنے ایک نوجوان لڑکے کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ بے انتہا کا خوبصورت تھا، گوری چٹی رنگت، سفید لباس پہنے وہ چارپائی پر آنکھیں بند کر کے یوں لیٹا تھا جیسے سو رہا ہو۔ میں بے اختیار اسے دیکھے گئی۔ پھر وہ عورت جلدی سے کہنے لگی، اسے پچھلے 7 دن سے بہت تیز بخار ہے، تم اسے دم کر دو۔
پھر میں نے اس کے کہنے پر اسے دم کر دیا۔ میں جیسے ہی اس کے قریب گئی تو اچانک اس نے اپنی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ اس کی کالی سیاہ آنکھوں سے نہ جانے میں کیوں اتنا ڈر گئی تھی۔ ان سے نکلنے والی شعاعیں ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہی ہوں۔ بیٹا، کیا تم روزانہ اسے دم کرنے آ سکتی ہو؟ وہ عورت منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی تو میں گھبرا گئی۔ میں کہنے لگی، خالہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ روز روز میرا آنا تو ناممکن ہے، ویسے بھی میں گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ میں مکمل حجاب میں تھی، لیکن وہ عورت بضد تھی کہ میں روزانہ اس کے بیٹے کو دم کرنے یہاں آؤں۔ میں اسے ٹال کر گھر تو آ گئی تھی، لیکن اگلے دن حیران رہ گئی جب وہ مجھے بلانے آ گئی۔ مجھے پیار سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا میرا بیٹا بیمار ہے، ورنہ میں خود اسے یہاں لے کر آ جاتی۔ وہ تو چل بھی نہیں سکتا، اسی لیے تو تمہارے پاس آئی ہوں۔ دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، چلو میرے ساتھ میرے بیٹے کو دم کر دو۔ اب اماں اس وقت گھر پر نہیں ہوتی تھی اور ٹیوشن والے بچے بھی چھٹی کر کے جا چکے تھے، اس لیے میں مجبوراً اس عورت کے ساتھ ایک بار پھر سے یہاں چلی آئی۔ گھر انتہائی صاف ستھرا تھا، اس نوجوان کا بستر بھی۔ یقیناً اس کی دیکھ بھال کرنے والی یہ اس کی ماں ہی تھی۔ اس کا سفید لباس ایسے لگتا تھا جیسے اس نے ابھی ابھی تبدیل کیا ہو۔ صاف ستھرا چہرہ اور عمدہ لباس پہنے ایسے لگ رہا تھا جیسے سامنے لیٹا ہوا یہ نوجوان کوئی شہزادہ ہے۔ میں کبھی کسی مرد کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس نوجوان کو بار بار میرا دیکھنے کو دل کرتا تھا۔ پھر میں اس عورت سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں اور اس گھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ کب سے رہ رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، ارے بیٹا ہمیں تو ابھی اس گھر میں آئے ہوئے 10-15 دن ہی ہوئے ہیں۔ دراصل میں شہر میں اپنے بیٹے کا علاج کروانے آئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ آخر اسے ایسی کیا بیماری ہے؟ میں اس عورت کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی۔ تو وہ کہنے لگی، اس کی بیماری تو نہ سمجھ آنے والی ہے۔ دراصل میں نے اپنے بیٹے کو دکھایا تھا ایک عامل کو، تو اس کا کہنا تھا کہ جب تک تم اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرو گی تو یہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ اب یہ بیمار رہتا ہے، بھلا کون ایسی لڑکی ہے جو میرے بیٹے سے شادی کر لے؟ تم ہی بتاؤ، ایک بیمار شخص سے کون شادی کرے گا؟ میں اس کی نظروں سے گھبرا گئی تھی، وہ مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر میں کہنے لگی، خالہ اب میں گھر جا رہی ہوں کیونکہ اماں کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس سے جلدی سے یہ کہہ کر میں گھر آ گئی۔ میں نے تو ابھی اماں کے سامنے بھی اس عورت اور اس کے بیٹے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ پھر ایک دن میں ڈرتے ڈرتے اماں سے کہنے لگی کہ میں ایک نوجوان مرد کو دم کرنے جاتی ہوں کیونکہ وہ بہت بیمار ہے۔ اماں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگی، تو کب سے آدمیوں کو دم کرنے لگی؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے تو جلدی سے گھر سے ہی نہیں نکلتی، اور آج میں یہ کیا سن رہی ہوں؟ اماں نے غصے کا اظہار کیا تھا۔ میں کہنے لگی کہ اماں وہ عورت بہت مظلوم ہے اور اس کا ایک ہی بیٹا ہے جو اس کا سہارا ہے، اسی لیے وہ بہت پریشان تھی اور تبھی تو میں اس کے گھر چلی گئی تھی۔ در حقیقت تو میرے دل میں چور تھا، نہ جانے کیوں میں دل ہی دل میں اس کے بیٹے کو پسند کرنے لگی تھی۔ پھر 3 دن گزرے تھے جب اماں کی غیر موجودگی میں وہ ایک بار پھر سے میرے پاس آئی، میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تمہارے دم میں تو جادو ہے، میرا بیٹا ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہ سن کر میں بھی خوش ہوئی تھی، لیکن اس کی اگلی بات مجھے چونکا گئی جب وہ کہنے لگی، اب میں نے سوچ لیا ہے کہ اپنے بیٹے کی شادی کر کے ہی یہاں سے واپس لوٹوں گی، اپنی بہو کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، اچھا تو کیا آپ نے اس کے لیے لڑکی دیکھ لی ہے؟ تبھی وہ تیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ہاں لڑکی تو میرے سامنے ہے، مطلب کہ میں نے دیکھ لی ہے، بس ڈر رہی ہوں کہیں وہ میری بات سے خفا نہ ہو جائے۔ اس کا اشارہ مسلسل میری طرف تھا، جبکہ میں اس کی نظروں سے گھبرا رہی تھی۔ پھر میں اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی اور تھوڑی دیر بعد وہ واپس چلی گئی۔ نہ جانے ایسی کیا وجہ تھی کہ میں اس کے گھر جانے کے لیے کھنچی چلی جا رہی تھی۔ کوئی ایسی طاقت تھی جو مجھے اس کے گھر جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ جب 2 دن تک وہ عورت نہ آئی تو میرا خود دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کے گھر چلی جاؤں، اس کے تندرست ہونے والے بیٹے کو جا کر دیکھوں۔ جب وہ بیماری میں اس قدر خوبصورت تھا تو ٹھیک ہونے کے بعد وہ اور بھی حسین لگتا ہوگا۔ میری آنکھوں کے سامنے سے اس کا چہرہ جا ہی نہیں رہا تھا۔ پھر 3 دن اور گزرے، مجھ سے رہا نہ گیا۔ جب وہ عورت نہیں آئی تو میں ہی اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہنچ گئی۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ بجایا تو ایک اجنبی عورت نے دروازہ کھولا تھا۔ میں گھبرا کر کہنے لگی،
اس میں جو ایک عورت اور اس کا بیٹا رہتے تھے وہ کہاں ہیں؟ اس عورت نے گھور کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ یہاں ہم کرایہ دار رہتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے ہم گاؤں چلے گئے تھے، کل ہی واپس آئے ہیں۔ اس گھر میں تو پچھلے 1 سال سے ہم ہی رہتے ہیں۔ میں نے بدحواسی میں اسے دیکھا تھا، مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، میں اس کی بات کر رہی ہوں جو یہاں پر کرایہ دار رہتے تھے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، بہن ہم ہی کرایہ دار ہیں، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہی ہے، لیکن میں عجیب تاثرات لیے واپس آ گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنے دن سے تو وہ عورت اور اس کا بیمار بیٹا ہی اس گھر میں رہ رہے تھے۔ یوں کئی دن گزر گئے، لیکن میں خیالوں کی دنیا میں رہنے لگی، اکثر بیٹھے بیٹھے سوچنے لگ جاتی تھی۔ اب اماں بھی مجھے دیکھ کر پریشان رہتی، کہتی کہ تجھے ہوا کیا ہے، تو پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ بچوں کو ٹیوشن مدرسہ پڑھانے بیٹھتی تو اسی خیالی دنیا میں پہنچ جاتی جب وہ عورت مجھے بلانے آتی تھی، اور اس کا وہ بیٹا جو آنکھیں بند کر کے بستر پر پڑا رہتا تھا۔ نہ جانے کیوں میری نظریں انہیں ہی تلاش کرتی رہتی تھیں۔ اب میرے سر میں درد رہنے لگا تھا، جب ایک دن اماں کہنے لگی، پانی پہ دم کر کے اسے پی لے، مجھے ایسے لگتا ہے تجھے نظر لگ گئی ہے۔ میں نے اماں کی ہدایت پر عمل کیا اور اپنے لیے بوتل میں پانی بھر کر دم کر لیا، جسے وقفے وقفے سے مجھے پینا تھا۔ رات کو اس بوتل کو اپنے سرہانے رکھ کر میں سو گئی، لیکن صبح وہ بوتل غائب تھی۔ میں اماں سے کہنے لگی کہ میرا دم والا پانی کہاں ہے؟ اماں کہنے لگی، میں نے تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا، بیٹا تم نے رکھا کہاں تھا؟ لیکن مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ پانی میں نے اپنے سرہانے ہی رکھا تھا۔ پانی کے غائب ہونے پر میں پریشان ہو گئی تھی۔ دوسرے دن اماں کہنے لگی، مجھے بازار جانا ہے، گھر کا تھوڑا سا سامان لینے، تم بھی ساتھ چلو بیٹا، ویسے بھی تم گھر سے نکلتی ہی نہیں ہو۔ اماں کے کہنے پر میں بازار چلی آئی، لیکن بازار میں جا کر میری طبیعت خراب ہو گئی۔ کبھی میں ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ اماں سبزیاں خرید رہی تھیں۔ میں ابھی ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک میری نظر اپنی طرف اشارے کرتے ہوئے اسی عورت پر پڑی، تو میں اچھل پڑی۔ یہ عورت یہاں کہاں سے آ گئی؟ میں بے اختیار اس کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ تبھی وہ بے چینی سے کہنے لگی، بیٹا ہم اب کہیں اور رہتے ہیں، کیونکہ میں نے وہ گھر چھوڑ دیا ہے۔ اب میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن بس تم سے ایک درخواست ہے کہ اس کے پانی پر دم کر دو۔ چلو میرے ساتھ، بس 2 منٹ میں واپس آ جانا، یہاں پاس میں ہی میرا گھر ہے۔ نہ جانے اس کی نظروں کا اثر تھا یا پھر خود میرے دل کا چور، میں فوراً ہی اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی۔ یہ بھی خیال نہ آیا کہ اماں مجھے تلاش کر رہی ہوگی۔ اب میں اس کے ساتھ اس کے گھر جا رہی تھی، تبھی اس نے دور ایک جھگی کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی، مجبوری میں یہاں آ پڑی ہوں، بس میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا تو میں واپس اپنے گاؤں چلی جاؤں گی۔ میں نے دیکھا آج وہ اس جھگی میں بیٹھا ہوا تھا، اپنی کالی نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا۔ اس کی نظروں سے میں گھبرا گئی، پھر پانی پہ دم کر کے اسے دے دیا۔ اس سارے عرصے میں اس کے بیٹے کی نظر مجھ پر ہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ان دونوں کے پاس آ کر بہت اچھا لگا تھا، شاید یہ میرے دل کا احساس تھا۔ پھر وہ عورت مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اماں جو پاگلوں کی طرح مجھے بازار میں ڈھونڈ رہی تھی، جب مجھے آتے ہوئے دیکھا تو غصے سے کہنے لگی، کہاں چلی گئی تھی تم بغیر بتائے؟ میں نے اماں کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور خاموشی سے ان کے ساتھ گھر آ گئی۔ اب بار بار میری آنکھوں کے سامنے اسی نوجوان کا چہرہ آ رہا تھا۔ وہ کس قدر خوبصورت ہے، کاش وہ میرا نصیب بن جائے۔ اب میں سجدوں میں گر کر اسے اپنے لیے مانگ رہی تھی، یہ جانے بنا کہ میری یہ دعا کس قدر خطرناک ہے اور میں اپنے لیے ایک بڑا گھناؤنا سودا کرنے جا رہی ہوں۔ اگلے دن اماں کے جانے کے بعد میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسی جگہ چلی آئی جہاں پر اس عورت کی وہ جھونپڑی تھی، لیکن یہاں آ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس جھونپڑی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں یہ سوچ کر اداس ہو گئی کہ کہیں وہ عورت یہاں سے واپس تو نہیں چلی گئی اپنے نوجوان بیٹے کو لے کر۔ یہ بات سوچ کر میں بہت اداس ہو گئی تھی۔ اماں نے بھی میرے چہرے کی اداسی دیکھ لی تھی، لاکھ ان کے پوچھنے پر بھی میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ اس دن دروازے پر ایک فقیر آیا، میں نے اسے جیسے ہی بھیک دی تو وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر اسے پانا چاہتی ہے تو تجھے ایک وظیفہ کرنا پڑے گا۔ کیسا وظیفہ بابا؟
میں حیران ہوئی تھی۔ وہ 40 دن کا وظیفہ ہے، اس کے بعد جو تیری چاہت ہے وہ تجھے مل جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ فقیر میرے ہاتھ میں ایک کاغذ دے کر چلتا بنا۔ بے اختیار میری نظر اس کاغذ پر پڑی تھی۔ اس میں ایک وظیفہ لکھا ہوا تھا اور میں ہر صورت یہ وظیفہ کرنے کے لیے تیار تھی، کیونکہ میں اسے پانا چاہتی تھی۔ وہ عورت اور وہ نوجوان لڑکا کہاں ہے یہ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، اور نہ ہی وہ مجھے بتا کر گئے تھے، لیکن اب میں انہیں اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر اماں سے چھپ کر میں چپکے وظیفہ کرنے لگی۔ وہ رات کا وظیفہ تھا۔ ایک دن وظیفہ کر کے آنکھیں کھولیں تو اپنے سامنے بیٹھے وجود کو دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ وہ ایک خوفناک شکل والا آدمی تھا۔ اے لڑکی، ہمیں کیوں پریشان کر رہی ہو؟ تم کون ہو؟ میں دہشت زدہ لہجے میں اس سے پوچھنے لگی۔ میں وہی ہوں جسے تم اس وظیفے کے ذریعے سے یاد کرتی ہو۔ میرا تعلق انہی سے ہے۔ کیا تم سچ میں ہی اس جن ذات سے ملنا چاہتی ہو؟ وہ کیسی عجیب بات کر رہا تھا۔ میں حیرت سے اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ کون جن ذات؟ میں تو صرف اپنی محبت سے ملنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسا، پھر کہنے لگا، وہ بھی ایک جن ذات ہے جسے تم نے اپنے دل میں بسا لیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ جیسے ہی وظیفہ ختم ہوا، میں جلدی سے اماں سے لپٹ کر سو گئی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ خوفناک شکل والا آدمی، اس کے بارے میں سوچ کر ہی کیا وہ سچ میں ہی ایک جنات تھا؟ لیکن اس نے ایسی عجیب و غریب بات کیوں کہی؟ لاکھ سوچنے کے باوجود میرے ذہن میں کوئی بات نہیں آئی تھی۔ دوسرے دن میں نے یہ وظیفہ نہیں کیا تھا، کیونکہ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی کل والے واقعے کی وجہ سے۔ آخر وہ عورت کہاں چلی گئی اور اس کا وہ بیٹا؟ کاش وہ خود ہی مجھ سے ملنے آ جائے۔ اب میں دعا کر رہی تھی۔ اس دن اماں کی چھٹی تھی۔ اماں گھر پر ہی تھی جب اچانک ہی دروازے پر آدھی رات کو کوئی آیا تھا۔ جیسے ہی اماں نے دروازہ کھولا تو ایک لمبے چوڑے آدمی کو دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ وہ آدمی کہنے لگا، ہمیں تمہاری بیٹی چاہیے کچھ دنوں کے لیے۔ کون ہو تم اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اماں غصے سے اس سے کہنے لگی، ہمارے بیٹے کو اس کی ضرورت ہے اور ہم اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ تم اپنی بیٹی سے کہو کہ اس کا بلاوا آیا ہے۔ وہ آدمی بہت ضد کر رہا تھا۔ اماں گھبرائی ہوئی میرے پاس آئیں، کہنے لگی، سکینہ، نہ جانے دروازے پر کون آیا ہے، وہ تجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کر رہا ہے۔ میں جیسے ہی اسے دیکھنے گئی تو حیران رہ گئی۔ اس کی مشابہت تو اسی نوجوان میں تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ پھر وہ سرگوشی میں مجھے کہنے لگا، میں اسی نوجوان لڑکے کا باپ ہوں جو ابھی بھی بیمار ہے۔ ہم اسے بار بار یہاں نہیں لا سکتے، اسی لیے تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اماں نے فوراً ہی مجھے پکڑ لیا تھا اور اس آدمی سے کہنے لگی، ہرگز نہیں، میری بیٹی تمہارے ساتھ کیوں جائے گی؟ ایسا سوچنا بھی مت، چلے جاؤ یہاں سے۔ اماں نے فوراً ہی دروازہ بند کر دیا تھا، جبکہ میں ساکت کھڑی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا۔ کیا پتہ اس کی جان کو خطرہ ہو۔ مجھے خاموش دیکھ کر اماں غصے سے کہنے لگی، یہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں آخر میرے پیٹھ پیچھے؟ تو کہاں کہاں جاتی تھی؟ اس آدمی کا کہنا ہے کہ تو پہلے بھی اس کے بیٹے کو دم کرنے جا چکی ہے۔ میں نے سر جھکا لیا تھا۔ شاید اماں سے حقیقت چھپا کر میں نے غلطی کی تھی، لیکن دوسری رات جب دروازے پر دستک ہوئی تو اماں سو رہی تھی۔ میں نے ہی جا کر دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ اس آدمی کی آنکھوں میں التجا تھی، ڈھیر سارے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ پھر وہ کہنے لگا، میرا بیٹا تمہیں یاد کر رہا ہے، وہ تمہیں اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہے، وہ بہت بیمار ہے، تم اس پر ترس کھاؤ۔ یہ بات سننا تھی کہ میں فوراً ہی اس کے ساتھ چلنے پر تیار ہو گئی۔ میں نے اپنی چادر اوڑھی اور فوراً اس آدمی کے ساتھ باہر آ گئی۔ میں اس سے کہنے لگی کہ میں صبح ہونے سے پہلے ہی گھر واپس آ جاؤں گی۔ اس نے سر ہلا دیا تھا۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے جا رہا تھا۔ میں گھبرا کر پوچھنے لگی، آپ کا گھر کہاں پر ہے؟ وہ کہنے لگا، بس یہاں سے تھوڑی دور ہم رہتے ہیں، مجبوری میں اس گھر میں رہ رہے ہیں، ورنہ ہمارا ٹھکانہ دوسرا ہے۔ اس نے سامنے ایک گھر کی طرف اشارہ کیا جو ہمارے علاقے سے بہت فاصلے پر تھا۔ اس قدر بیابان، جنگل اور ویران علاقے میں کوئی کیسے رہ سکتا ہے؟ میں اس گھر کو دیکھ کر ڈر گئی۔ یہ گھر بہت پراسرار اور کھنڈر لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں اندر گئی تو وہاں ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔
उस बीमार नौजवान के इर्द गिर्द सारे परेशान चेहरा लिए खड़े थे। तभी मुझे वही औरत नजर आई। वो औरत जल्दी से उस आदमी से कहने लगी, सरदार, यही वो लड़की है जिसने हमारे शहजादे को दम किया था। इसके दम से हमारे शहजादे की हालत में काफ़ी बेहतरी आ गई थी। मैं हैरान थी कि वो इस तरह से गुफ्तगू क्यों कर रही है। फिर वो आदमी मेरी तरफ पलटा और कहने लगा, तुम्हारा नाम ही सकीना है ना? तुम एक हाफिज़ कुरान लड़की हो, इस बात से हमें बहुत खुशी हुई। चलो अब जल्दी से मेरे बेटे को दम कर दो, उसकी हालत में बेहतरी आ जाए। मैं उसे दम कर रही थी। मैंने देखा वो शदीद बुखार में तप रहा था। फिर मैंने उस पर एक ख़ास सूरत पढ़कर दम की। मैं हैरान थी कि वो ये सब काम क्यों नहीं कर सकते। आखिर कुरान शरीफ तो उन्होंने भी पढ़ रखा होगा। जब मैंने उनसे ये बात पूछी तो वो कहने लगे, हम इस कलाम को पढ़ना नहीं जानते, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हम इस कलाम को पढ़ें। इसको सुनकर तो तबीयत बहुत खुश हो जाती है, ज़रा हमें भी तो सुनाओ इसकी तिलावत। अब मैं उनकी ख्वाहिश पर उन सबको तिलावत कुरान मजीद सुना रही थी। मैंने देखा वो बेहोश शहज़ादा भी एकदम से उठकर होश में आ गया था। आंखें खोलकर मेरी तरफ देखता वो गौर से वो तिलावत सुन रहा था। मुझे खुशी हुई कि उसकी तबीयत में बेहतरी आ रही थी। फिर जैसे ही काफ़ी देर हो गई तो मैं खड़ी होकर उस आदमी से कहने लगी कि अब मुझे घर वापस जाना चाहिए, क्योंकि मेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन अचानक ही मेरा रास्ता उन सारे खड़े लोगों ने रोक लिया। मैं बुरी तरह घबरा गई थी। तभी उस लंबे चौड़े आदमी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा, हमारी मजबूरी समझो, हम बार बार उस जगह नहीं जा सकते जहाँ पर तुम रहती हो, इसीलिए तुम्हें तब तक यहाँ रहना होगा जब तक हमारे शहजादे की हालत में बेहतरी नहीं आती। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं खौफ से रोने लगी तो वो औरत कहने लगी, तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ा इनाम भी दिया जाएगा। अगर हमारे सरदार के बेटे की तबीयत ठीक हो गई तो वो तुम्हें खुश कर देंगे। इसकी ज़िंदगी का सवाल है, कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहो। अब उन्होंने मुझे यहाँ रहने पर मजबूर कर दिया था। मैं कुछ डर भी रही थी क्योंकि उन सब की शक्लें बहुत खौफनाक थीं, ख़ास तौर पर वहाँ खड़ी सारी औरतें जो मुसलसल मुझे देखे जा रही थी। उनकी सफ़ेद आंखों से मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं ना चाहते हुए भी वहीं पर रुक गई। फिर 2 दिन गुजरे थे या 3 दिन, मुझे कुछ पता न चला। मैं ये सोच कर निढाल हो रही थी कि अम्मा की हालत क्या होगी, और अगर महल्ले पड़ोस के किसी आदमी को पता चल गया कि मैं घर से गायब हूँ तो न जाने वो मेरे साथ और अम्मा के साथ क्या सलूक करेगा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। 3 दिन बाद उस सरदार का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। मैं नहीं जानती थी कि ये लोग कहाँ से आए थे, लेकिन उसकी तबीयत में बेहतरी आने के बाद मैं जैसे ही घर आने लगी तो उस सरदार ने मुझे रोक लिया और एक खूबसूरत सोने का हार मुझे तोहफे में दिया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन वो नहीं जानता था कि मेरे ऊपर क्या क़यामत टूटने वाली है। जैसे ही मैं अपनी गली में दाखिल हुई तो सब लोगों ने हुजूम बनकर मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। वो मुझ पर ताने कस रहे थे कि मैं 3 दिन से अपने घर से गायब हूँ और अपनी बूढ़ी माँ को मैंने परेशान कर रखा है। ये दीन के नाम पर धब्बा है। ये लड़की बहुत आवारा है, दीनदार बनने का नाटक करती है, जबकि 3 दिन न जाने कहाँ गुजार कर आई है। चलो, हमने इस औरत और इसकी बेटी को इस महल्ले में नहीं रहने देना, वरना हमारी बेटियां भी खराब हो जाएंगी। वो सब मिलकर हमारा सामान बाहर फेंकना चाहते थे। तभी दूर से चलता हुआ मुझे वही आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वो एक बारोब शख्सियत का मालिक था। उसे देखकर सारे महल्ले वाले हैरान रह गए। फिर वो सबके सामने मेरी गवाही देते हुए कहने लगा, ये लड़की बहुत नेक और पाकीज़ा खसलत की मालिक है। ये हाफिज़ा कुरान है और इसे हमने अपने बेटे की मदद की दरख्वास्त की थी, क्योंकि ये बहुत अच्छा कुरान पाक पढ़ती है। यही वजह है कि हम इसे अपने साथ ले गए थे। किसी की ज़िंदगी का सवाल था, कोई इस लड़की पर उंगली नहीं उठाएगा। न जाने उस आदमी की शख्सियत का रोब था या फिर उसके चेहरे की सच्चाई। सारे महल्ले वाले मिलकर मुझसे माफ़ी मांगने लगे, वो जो मुझे इतना गलत समझ रहे थे। तभी अम्मा मुझे खींचती हुई अंदर ले गई और गुस्से से कहने लगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तू अब मुझसे बड़ी हो जाएगी। मैंने तो इस आदमी को दरवाजे से वापस भेज दिया था, तो फिर तुझे उसके साथ जाने की क्या ज़रूरत थी। मैं रोते हुए कहने लगी, अम्मा मुझे माफ़ कर दो, लेकिन उसका बेटा बहुत बीमार है। शायद उसकी ज़िंदगी की आखिरी सांसें चल रही हैं,
کیونکہ بار بار وہ زندگی کی طرف لوٹتا ہے لیکن پھر سے موت اسے اپنی طرف بلانا شروع کر دیتی ہے۔ میری آواز میں درد تھا۔ میں کیسے اماں کو بتاتی کہ میں اس بیمار نوجوان سے دل ہی دل میں محبت کرنے لگی تھی اور اس دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اس کے پاس گئی تھی۔ لیکن اماں مجھ سے سخت ناراض تھی۔ وہ مجھ سے اتنی غصے میں تھی کہ غصے سے کہنے لگی کہ بس اب میں تجھے اس گھر میں اور برداشت نہیں کروں گی، کیونکہ محلے میں بدنام ہو چکی ہوں۔ تو اس آدمی سے کہہ کہ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے، میں اسی بیمار نوجوان کے ساتھ تجھے رخصت کر دوں گی۔ میں حیرت سے ان کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ اتنی ظالم کیسے ہو سکتی تھی؟ اماں، کیا میں آپ کی نظروں میں گر چکی ہوں؟ کیا آپ مجھے ایک آوارہ لڑکی سمجھتی ہیں؟ اماں کہنے لگی، میں کچھ نہیں جانتی، لیکن اب سارے محلے میں تھو تھو ہو چکی ہے، اسی لیے تو اس آدمی سے کہہ کہ وہ اپنے بیمار بیٹے کا رشتہ تیرے ساتھ کر دے تاکہ میں تجھے عزت سے رخصت کر دوں۔ اب میں دن رات اپنے کمرے میں بند روتی رہتی تھی، بلکہ اس نوجوان کے لیے دعا کرتی رہتی جو اس قدر بیمار تھا۔ لیکن 2 دن بعد جب وہ پھر مجھے لینے آیا تو اماں دروازے پر کھڑی تھی۔ اماں اسے غصے سے کہنے لگی، اسے آپ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں۔ میں اسی لڑکے کے ساتھ اسے رخصت کرنا چاہتی ہوں جو بیمار ہے، کیونکہ یہ اس کے دل کی خواہش ہے جسے میں جان گئی ہوں۔ یہ سن کر تو وہ آدمی خوش ہو گیا، کہنے لگا اس سے اچھی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ فوراً ہی نکاح کرنے پر راضی ہو گیا تھا۔ اگلی رات کو سادگی سے میرا نکاح اس کے بیمار بیٹے سے ہو گیا۔ آنکھوں میں آنسو بھرے میں پلٹ پلٹ کر اماں کو دیکھ رہی تھی، جن کے دل میں میرے لیے میل آ چکا تھا۔ اب میں رخصت ہو کر یہاں آ گئی۔ وہ سب لوگ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ سب میرا یوں استقبال کر رہے تھے جیسے میں کوئی شہزادی ہوں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنی ماں کو ناراض کر دیا تھا۔ حالانکہ میں ایک حافظ قرآن لڑکی تھی، لیکن پھر بھی بدنامی کا دھبا میرے دامن پر لگ گیا تھا۔ اس آدمی نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، بس چند دن کی بات ہے، اس کے بعد تم واپس اپنے گھر چلی جاؤ گی۔ میں حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ تبھی وہ عورت تیزی سے اندر آئی اور اس آدمی سے کہنے لگی، سردار، شہزادے کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ میں بھی دوڑی دوڑی اس کے پاس گئی۔ میں نے دیکھا تیز بخار میں وہ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ آخر اس کی حالت ایسی کیوں ہے؟ میں اس آدمی سے پوچھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، آج میں تمہیں سچ بتانا چاہتا ہوں۔ دراصل ہم اس دنیا کی مخلوق نہیں ہیں، ہمارا تعلق ایک دوسری دنیا سے ہے۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ وہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہم جنات ہیں اور یہ ہمارا بیٹا ہے۔ میں ایک شہنشاہ جنات ہوں، اس پورے قبیلے کا وارث۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ تمہیں دکھائی دے رہے ہیں وہ سارے ہی جنات ہیں۔ ہم اپنے بیٹے کا علاج کروانے اس دنیا میں آئے تھے۔ ہم دراصل کوہ قاف میں رہتے ہیں، لیکن جب شہزادے کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تب ہمیں مجبوراً یہاں آنا پڑا۔ ہم نے اسے بہت سے عاملوں کو دکھا لیا تھا، لیکن سب کا کہنا تھا کہ اسے ایک ایسی بیماری ہے جو نہ سمجھ آنے والی ہے، اسی وجہ سے وہ بستر سے جا لگا ہے۔ لیکن جب بھی تم اسے دم کرتی ہو یا تم اس کے قریب ہوتی ہو تو اس کی حالت میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نہ جانے اس کے اندر ایسی کیا بات ہے، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم اس کے آس پاس رہو۔ جبھی تو بار بار تمہیں لینے کے لیے وہاں پہنچ جاتے تھے جہاں پر تمہارا گھر ہے، لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ تم انسانوں کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ پہلے تو میں نے اپنے بیٹے کو ایک جن زادی کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا تھا، لیکن جب اس کی طبیعت بہتر ہو گئی تو وہ واپس اسے ہماری دنیا میں لے آئی تھی، لیکن پھر اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی، مجبوری میں ہمیں اسے واپس یہاں لے کر آنا پڑا۔ تبھی اس شہنشاہ جنات نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور روتے ہوئے کہنے لگا، میرے بیٹے کی خوشی اسی میں ہے کہ تم چند دنوں کے لیے اس کے پاس رہو۔ اگر اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو پھر خدا کی مرضی، جو بھی وہ چاہے۔ وہ کافی حد تک مایوس ہو چکے تھے، لیکن مجھے حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے ان جنات سے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد کہ وہ خوبصورت نوجوان جسے میں انسان سمجھ رہی تھی وہ ایک جن زاد ہے، پھر میں نے چونک کر اس شہنشاہ جنات سے پوچھا کہ کیا سچ میں ہی میرا نکاح اس کے ساتھ ہو چکا ہے؟ تو اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، ہماری کچھ مجبوریاں تھیں، اسی لیے ہم نے صرف نکاح کا ناٹک کیا تھا اور کچھ نہیں۔ جیسے ہی شہزادے کی طبیعت ٹھیک ہوگی
तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया में भेज दिया जाएगा। अब मैं अम्मा की नाराज़गी महसूस कर रही थी। न जाने वो कैसी होंगी, लेकिन जब तक वो जिनजात बीमार है मुझे यहीं पर रहना होगा। यही सोचकर मैं अपने आप को राज़ी कर चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता वो सेहतयाब हो रहा था। जिस तेज़ी से वो सेहतयाब हो रहा था उसे देखकर ऐसे लगता था जैसे उसके अंदर कोई गैर मामूली तब्दीली आ गई है। फिर वो दिन भी आया जब उसने पूरे होशो हवास में अपने बाप से बात की थी। उस दिन यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा था। फिर वो जिनजादी कहने लगी, अब तुम भी हमारी तरफ से आज़ाद हो जाओगी क्योंकि शहजादे की तबीयत ठीक हो गई है। जब शहनशाह जिन्नात ने अपने बेटे से पूछा कि वो इस कदर बीमार क्यों हुआ था और उसके साथ क्या मामलात पेश आ रहे थे, तब वो शर्मिंदगी से कहने लगा, ये सब उसकी गलती है। दरअसल अपने बाप से छुपकर वो एक ऐसे शैतान आमिल जिन्नात के पास जा रहा था जो मुख्तलिफ अमलियात उसे सिखा रहा था। वो उसे अपने बाप का दुश्मन बनने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन जब उसे पता चला कि वो सारे अमलियात इस कदर ख़तरनाक हैं कि वो इसके बाद एक शैतान बन जाएगा, तो यही वजह थी कि वो अपने कबीले से बहुत दूर हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी एक भूचाल का शिकार हो गई। अब वो पलटकर वापस अपने जिन्नात के पास आना चाहता था, लेकिन कोई अनदेखी ताकत उसे वहीं पर रोक लेती। इसी कश्मकश में वो इस कदर बीमार हो गया, और जब भी उसे तिलावत कुरान पाक की आवाज़ आती तो वो अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस करता। ये एहसास उसे अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहा था कि वो एक नेक जिन्नात से एक बदफितरत और शैतान जिन्नात बन चुका है। लेकिन जब भी वो कुरान पाक की तिलावत सुनता तो उसे अपने दिल में सुकून महसूस होता था। आहिस्ता आहिस्ता अब वो बिल्कुल ठीक हो गया था। फिर शहनशाह जिन्नात ने ऐलान किया कि सारे कबीले के जिन्नात अपने अपने कबीले में वापस लौट जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है और शहजादे की हालत भी बिल्कुल ठीक हो गई है। लेकिन मैं अपने लिए परेशान थी। मैं इतने दिन से उनके साथ रह रही थी, लेकिन कोई भी ये हकीकत नहीं जानता था कि ये सब जिन्नात है। अम्मा ने मुझे एक जिन ज़ात की खातिर इस घर से रुखसत कर दिया था, लेकिन जब हकीकत उनके सामने आएगी तो न जाने वो मुझे कबूल करेंगी या नहीं। मैं यही बात सोचकर परेशान हो रही थी। शहनशाह जिन्नात ने मेरा परेशान चेहरा देखा तो कहने लगा, फिक्र मत करो, हमारी जिनज़ादी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाएगी। वो तुम्हारी माँ को सारी हकीकत बता देगी। इसके बाद वो तुम्हें माफ़ कर देगी। ये सुनकर मैं खुश हो गई। फिर उस रात मैं अपने घर वापस आ गई थी, लेकिन अम्मा की आंखों में मेरे लिए खफकी थी। वो गुस्से से कहने लगी, अब तू वापस क्यों आई है? क्योंकि अम्मा, मैं वहाँ नहीं रह सकती थी। वो दुनिया मेरे लिए नहीं बनी। अम्मा ने उस औरत को देखकर हैरत का इजहार किया था। तभी वो जिनज़ादी कहने लगी, हाँ बहन, मैं एक जिनज़ादी हूँ। तुम्हारी बेटी तो बहुत नेक और दीनदार है। इसी की वजह से हमारा बेटा आज वापस ज़िंदगी की तरफ लौटा है। खुदा इसे ऐसे ही हंसता बसता और सलामत रखे। वो मुझे दुआएं दे रही थी, जबकि अम्मा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। जैसे ही वो जिनज़ादी यहाँ से गायब हुई, तब मैंने अम्मा को सारी सच्चाई बता दी। वो हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या सच में ही तुम्हें आधी रात को उस घर से बुलाकर ले जाने वाला वो एक जिन्नात था? अम्मा कहने लगी, ये जिन्नात तो ऐसी मखलूक होती है जो एक बार पीछे पड़ जाए तो सारी ज़िंदगी पीछा नहीं छोड़ती। मैं कहने लगी कि अम्मा, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत नेक जिन्नात हैं। वो कभी भी मुझे परेशान नहीं करेंगे। ऐसे लग रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी में एक खलिश हो। मैं अपने दिल की कैफियत को समझ नहीं पा रही थी, जबकि अम्मा का इरादा था कि वो मेरी शादी कर दें। इसीलिए वो मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रही थी, जबकि मुझे ऐसे लगता था कि शायद मैं इस शादी के लिए राज़ी नहीं हूँ। मैं दिल में दुआ करती कि काश वो जिनज़ाद एक इंसान होता तो मैं उसी से शादी कर लेती, लेकिन वो तो मुझे छोड़कर अपनी दुनिया में चला गया है। इस बात पर मैं बहुत उदास होती थी। फिर वो दिन भी आया जब मुझे देखने के लिए कुछ लोग आए। वो बिल्कुल अनजान थे और दूसरे इलाके से आए थे। उन्होंने मुझे देखते ही पसंद कर लिया, क्योंकि उनका बेटा भी एक मौलवी था। रिश्ते के लिए हाँ हो गई और 2 महीने बाद ही शादी की तारीख दे दी, जबकि मैं अजीब सी उदासी में घिरी हुई थी। एक रात छत पर बैठी हुई उदास नज़रों से चांद को देख रही थी जब मैंने अपने नाम की पुकार सुनी। जैसे ही पलट कर देखा तो हैरान रह गई। वो तो वही शहजादा था, एक जिनज़ाद
جو کبھی ایک بیمار خوبصورت نوجوان کی طرح دکھائی دیتا تھا لیکن آج بالکل صحت مند اور تندرست نظر آتا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، یہ شادی نہ کرو ورنہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ تمہیں یہ کیسے معلوم ہے؟ میں الٹا اس سے سوال کرنے لگی تو وہ کہنے لگا، دراصل جو ایک بار ہم جنات کی مدد کرتا ہے ہم اسے زندگی بھر اکیلا نہیں چھوڑتے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تمہاری شادی ہو رہی ہے تو میرے والد صاحب جو کہ شہنشاہ جنات ہیں، انہوں نے اس لڑکے کے بارے میں پتہ کروایا ہے۔ وہ لڑکا مولوی کے نام پر دھبا ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں۔ یوں سمجھ لو کہ اس نے صرف ایک ڈھونگ کر رکھا ہے عبادت کا۔ میں اداسی سے کہنے لگی، اس رشتے کے بارے میں کوئی تحقیقات کرنے والا نہیں ہے کیونکہ میرے سر پر کسی آدمی کا سایہ نہیں، نہ تو میرا باپ ہے اور نہ ہی کوئی بھائی۔ تو وہ جنات کہنے لگا کہ جبھی تو میرے والد صاحب نے خاص طور پر کہا ہے کہ اس نیک لڑکی کا دھیان رکھا جائے تاکہ اس کی آنے والی زندگی خوشیوں سے بھری ہو، نہ کہ ایسی زندگی ہو جو دکھوں سے لبریز ہو۔ تم نے یہاں شادی نہیں کرنی۔ وہ تو مجھے یہ کہہ کر چلا گیا تھا لیکن میں ڈر رہی تھی کہ اماں سے یہ بات کیسے کہوں کہ اماں وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے جس سے آپ نے میرا رشتہ طے کیا ہے، وہ یقیناً مجھے غلط سمجھے گی۔ یہی سوچ کر میں خاموش رہی، لیکن اگلے دن وہ ہوا جس کی مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ جب اماں لڑکے والوں کے گھر گئیں اور توبہ توبہ کرتی ہوئی واپس آئیں، اماں کہنے لگیں، شکر ہے کہ اس مولوی کی بد کرداری مجھ پر کھل گئی ورنہ تو میری بیٹی کی زندگی برباد ہو جاتی۔ کیا ہوا اماں، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں حیران تھی تو اماں کہنے لگیں کہ وہ خبیث تو ایک مکار انسان تھا، ذہنی مریض تھا، مولوی کے نام پر وہ گھناؤنا دھندا کر رہا تھا۔ آج اسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے میرے سامنے ہی۔ میں حیران تھی کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اماں نے رشتہ ختم کر دیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کیا نہیں، لیکن وقت پر اماں کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ اماں پریشان ہوتے ہوئے کہنے لگی، ایک تیری شادی کرنا میرے لیے محال ہو گیا ہے، نہ جانے تیرا نصیب کب پھولے گا۔ میں بیزاری سے کہنے لگی کہ اماں مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے شادی کے نام سے بھی نفرت ہے۔ ایک دن میں چھت پر کپڑے سکھانے گئی، تب سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ کر مجھے غصہ آیا جو مجھے مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ میں تیزی سے نیچے آ گئی، پھر اماں سے کہنے لگی کہ اماں یہ سامنے والے گھر میں کون آدمی رہتا ہے؟ وہ مجھے دیکھ رہا تھا، کیا اسے معلوم نہیں کہ انسان کو محلے میں رہنے کی کوئی تمیز ہوتی ہے؟ اماں کہنے لگی، ارے وہ تو نئے کرایہ دار ہیں، لیکن وہ لڑکا تو بہت شریف لگتا ہے، وہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ اماں کو میری بات پر یقین نہ آیا تو مجھے غصہ آ گیا۔ اگلے دن میں حیران رہ گئی جب اسی گھر کی ایک عورت چلی آئی۔ وہ عورت اماں سے کہنے لگی، تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے، مجھے اس کا رشتہ چاہیے اپنے بیٹے کے لیے۔ اس کی نوکری کی وجہ سے ہم اسی شہر میں رہتے ہیں، ورنہ تو گاؤں میں ہمارا بہت بڑا گھر ہے۔ میرا بیٹا ایک سرکاری نوکری پر ہے، اسے ایک خوبصورت لڑکی کی تلاش ہے، اور تمہاری بیٹی تو حافظہ قرآن بھی ہے، ایسی ہی دیندار لڑکی کو تو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ اماں نے فوراً ہی رشتے کے لیے ہاں کر دی کیونکہ وہ لڑکا بہت ہی پڑھا لکھا اور خوبصورت تھا۔ میں بھی حیران تھی کہ میرا نصیب اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ بہت امیر تھے، اس لیے اماں پریشان ہو رہی تھی کہ میری شادی کے لیے پیسے کم پڑ جائیں گے، کیونکہ امیر لوگوں سے رشتہ داری کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ میں اداسی سے کہنے لگی کہ اماں چھوڑ دیں، میں شادی نہیں کر رہی، آپ کے لیے بوجھ بن گئی ہوں۔ اماں کہنے لگیں، کیسا بوجھ بیٹا؟ یہ سنت تو ہر کسی کو ادا کرنی پڑتی ہے، اپنی بیٹی کو وداع کرنے کی۔ لیکن ایک رات اچانک ہی دروازہ تیز تیز بجنے لگا۔ جیسے ہی اماں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے اس لمبے چوڑے وجود کو دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ تو شہنشاہ جنات تھا، اس کے ساتھ 2 جن زادیاں بھی کھڑی تھیں۔ اماں انہیں دیکھ کر خوف کا شکار ہو گئی۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی کھڑی دہشت ناک نظروں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی جن کے ہاتھوں میں بڑے بڑے تھال تھے۔ پھر وہ اماں سے کہنے لگا، دراصل ہم تمہاری بیٹی کی شادی کا تحفہ لے کر آئے ہیں۔ ویسے بھی اس لڑکی نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، آج میرا بیٹا قبیلے کا سردار بن گیا ہے جو کبھی بستر کا مریض تھا۔ تمہاری بیٹی نے ہمارا اتنا ساتھ دیا، حالانکہ وہ ہماری وجہ سے بدنام بھی ہو گئی، تو کیا ہم اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ یہ سب تحفے ہم اس کے لیے لے کر آئے ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گے۔
اس نے سارے تحفے ہماری دہلیز پر رکھ دیے۔ اماں تو خوف کے مارے کچھ بول ہی نہ سکی۔ میں نے ہی آگے جا کر ان کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ہمارا اتنا خیال کیا تھا۔ انہوں نے اماں کی آدھی پریشانی دور کر دی تھی۔ تھالوں میں رکھے خوبصورت زیورات اور بھاری خوبصورت جوڑا، وہ سب میری شادی کا ایک قیمتی تحفہ تھا۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ واقعی سچ میں ہی اس شہنشاہ جنات نے تو میرے سر پر مرد ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ اماں گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، ارے میں تو جانتی بھی نہیں تھی کہ یہ جنات اتنے نیک ہوں گے کہ وہ تیری مدد کرنے کے لیے عین شادی سے 2 دن پہلے آ جائیں گے۔ میں اداسی سے کہنے لگی، اماں یہ جنات بہت نیک تھے، انہوں نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، اور اس مولوی سے جس سے آپ نے میرا رشتہ کیا تھا اس کے بارے میں بھی انہوں نے مجھے سچائی بتا دی تھی۔ اماں یہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ یوں 2 دن بعد میری شادی ہو گئی اور میں دلہن بن کر آج اپنے سسرال میں بیٹھی تھی۔ سب میرے خوب ناز اٹھا رہے تھے۔ میری ساس سب کے سامنے فخر سے کہنے لگی کہ میری بہو ایک حافظہ قرآن ہے۔ شروع سے ہی میری خواہش تھی کہ میری بہو ایک پردے دار اور دیندار لڑکی ہو۔ دیکھو ہماری 7 پشتوں میں کوئی حافظہ قرآن بہو نہیں آئی، لیکن یہ لڑکی تو ہمارے گھر میں آ کر خوب ہمارے گھر کی برکت میں اضافہ کرے گی۔ وہ میری بلائیں لے رہی تھی، جبکہ میں کچھ شرمندہ سی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ پھر میرا شوہر کمرے میں آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے پہلی نظر میں ہی محبت کا شکار ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے میرا رشتہ بھیجا۔ میں حیران تھی کہ وہ چپکے چپکے مجھے پسند کرتا تھا۔ یوں میں اپنے سسرال میں ایک اچھی زندگی گزارنے لگی، لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل میں اسی شہنشاہ جنات کے بیمار بیٹے کی محبت بھی چھپی ہوئی تھی۔ کب میں اسے دیکھتے ہی پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو گئی مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا تھا، لیکن حقیقت سامنے آنے کے بعد میں اپنے دل کو بہلا چکی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں محبت کے اس سفر میں اتنی آگے بڑھ جاؤں کہ میں ایک جن ذات سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں، اور محبت میں تو انسان کچھ بھی پاگل پن کر سکتا ہے۔ آج بھی جب میں نماز پڑھ کر دعا کرتی ہوں تو اس جن زادے کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ جہاں رہے خوش رہے، اور پھر سے کبھی اسے اس عجیب و غریب بیماری کا سامنا نہ کرنا پڑے، ورنہ اس کی مدد کرنے والی حافظہ قرآن سکینہ شاید اب اس کی مدد نہ کر سکے، کیونکہ وہ اب ایک شادی شدہ لڑکی ہے اور اس کی زندگی میں اس کا شوہر آ چکا ہے جو اس کے ساتھ بہت خوش ہے، اور میں بھی شاید اس کے ساتھ ایسے ہی خوش رہنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ اب میری زندگی میں کوئی بھی کمی مجھے محسوس ہو، کیونکہ میری زندگی خوشیوں سے بھر چکی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔